مرضی آپ کی بولیے مت بولیے، مگر اعلیٰ حضرت اینٹی بائیٹک ہے. کیا ہے بولو؟ اینٹی بائیٹک. ہر طرح کی بیماری بدعقیدگی کی اعلیٰ حضرت کے کرم سے جو اعلیٰ حضرت کو مانے گا وہ صحابہ کا بھی غلام، اہل بیت کا بھی غلام، وہابیوں سے دور، نجدیوں سے دور، دیوبندیوں سے دور، اور وہ بالکل سچا راستہ یہ اعلیٰ حضرت کا ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کا راستہ ہی تم کو جنت میں لے کے جائے گا. بے شک بے شک. شعر جو ادھورا رہ گیا تھا پڑھ دو، اس کے بعد تحقیق شروع کروں گا. زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسکرا کے بولو، سبحان اللہ. دل لگا کے بولو. اب سنیے میری شعر کو سنیے. پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین، ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ. خوف یزیدیت ہو شباہت تو کس لیے، ارے دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا حسین یا حسین زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایکو کم کریں، اپنی آنے والی نسل کا تحفظ کریں، حفاظت کریں، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو محفوظ کریں، ان کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی صحیح کریں. ایک اور کم کر دیں بھائی، آواز صاف آنی چاہیے. تھوڑی دیر کی گفتگو، زیادہ لمبا نہیں. انشاءاللہ 1:40 پہ یہاں پہ قل ہوگا، اور میں انشاءاللہ 1 بجے سے پہلے یعنی آدھا پون گھنٹے کے اندر میں اپنی بات ختم کر دوں گا. زیادہ لمبی گفتگو آج نہیں کر سکتا، وقت کم ہے. سنیے، اپنے بچوں کو عشق رسول کی دعوت دیں، ان کو بتائیں حضور کے بارے میں، ان کو بتائیں صحابہ کے بارے میں. اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدے کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں، اپنے گھر میں نمازوں کی عادتیں ڈالیں، اور یاد رکھیں در در پہ رونا بند کریں. اپنی دل میں محبت رسول پیدا کریں. اگر کسی کے دل میں کسی طرح کا کوئی کسی بھی طرح سے، آپ دیکھیں اسلام آپ کو کیا سکھاتا ہے، حضور کی شریعت آپ کو کیا سکھاتی ہے. اپنے رب کے سامنے روئیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سے اپنی باتیں کہیں. مولانا روم کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مولانا روم کہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جو بادشاہ تھا وہ سفر پہ جا رہا تھا، شوقین تھا. یہ جو بادشاہ تھا نا، یہ شوقین تھا شکار کا. شکار مل گیا، راستے میں شکار کا جانب مڑ گیا. چلتے چلتے اس نے اپنے راستے کو ہی بھلا دیا، اور یہ اس ہرن کے چکر میں، شکار کے چکر میں صحرا کا شکار ہو گیا، اور صحرا میں جا کر کے اس کے اونٹ، اس کا جو گھوڑا تھا وہ مر گیا. اب یہ بالکل بے سر و سامان ہو گیا، اور اس کو پیاس لگنے لگی. پیاس جب زیادہ بڑھی، ایک دن ہو گیا، دوسرا دن صبح کا ہوا. اس نے دیکھا سامنے جو ہے وہ سامنے ندی ہے، یہ ندی یا اس کو دریا سمجھ کے دوڑا تو اس کو ریت دھوکہ دینے لگا. اس نے جا کر کے وہاں کے جو ذرات ہیں ان کو پکڑا تو پتہ لگا پانی نہیں ہے، ریت اس کو دھوکہ دے رہا ہے. اس نے پھر کہا مالک یہ تو مجھے ماری دے گا. اس نے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا شروع کیا اور کہا اللہ میں ایسے نہیں مرنا چاہتا، کچھ دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، مجھ پہ اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنی مہربانی فرما، مجھ پر اپنا کرم کر. جب یہ رویا، اللہ بڑا کریم ہے، اس نے اس پر کرم کیا. اس کی ہلکی سی آنکھ لگی، جب آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے ایک جھوپڑی ہے. اس جھوپڑی کے اندر
ایک آدمی بیٹھا ہے, یہ اندر گیا, اس کی زبان باہر تھی, جا کے بولا پیاس, مجھے پیاس لگی ہے, مر جاؤں گا, پانی پلاؤ. اس نے سامنے اشارہ کیا, وہ پانی رکھا ہے, اس نے 1-2 گلاس پانی پیا یا 2-3, اس کے بعد ریلیکس ہوا اور بولا میں اس ملک کا بادشاہ ہوں اور اس ملک کا میں بادشاہ ہوں. آپ ایسا کریں کہ یہ میری انگوٹھی رکھ لیں, کبھی تم کو کوئی پریشانی پیش آئے تو میری انگوٹھی لے کے آ جانا, میرے دربار پہ تم نے میری جان بچائی ہے, میں تمہارا بدلہ دوں گا. 2-3 سال کے بعد اس دیہاتی کے اوپر کوئی پریشانی آئی, اس نے سوچا پہلا کام یہی کر لیتا ہوں کہ اس انگوٹھی کو میں بیچ دیتا ہوں اور بیچنے کے بعد پھر اپنا کام نکالتا ہوں. پھر سوچا نہیں کیا پتا کتنی مہنگی انگوٹھی ہے. وہ اس بادشاہ کے دربار کی طرف گیا اور جب وہ دربار میں کئی دن کا سفر کر کے پہنچا تو اس کو رات ہو چکی تھی. اس کو VIP ٹریٹمنٹ ملا, بہت بہترین مہمان خصوصی بنا دیا گیا انگوٹھی دیکھتے ہی, اور اس کو روکا نہیں گیا, حکم کے تحت بادشاہ کے اس کے حجرے خاص میں پہنچا دیا گیا. اس نے جا کر کے دیکھا کہ بادشاہ جو ہے وہ رو رہا ہے عشاء کی نماز میں. اس نے پلٹ کے واپس آیا, بادشاہ کو آٹھویں سلام پھیرنے کے بعد بولا پکڑو کون آیا تھا. جب اس کو پکڑ کے لے کے آئے کہا آپ کون ہیں, اس نے انگوٹھی دکھائی, بادشاہ نے پہچانا, ہاں. بادشاہ بولا تم وہی ہو جس نے میری جان بچائی تھی, آئے کیوں تھے اور پھر جانے کیوں لگے؟ کہ مجھ پہ کوئی پریشانی پیش آئی تھی, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا, ہر طرف سے میرے لیے راستے بند ہو گئے تھے, سوچا آپ کے پاس جاؤں. پھر آپ کے پاس آیا تو دیکھا آپ بھی کسی کے سامنے اپنی پریشانی بیان کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, تو میں نے سوچا بادشاہ کے سامنے کیا روؤں, رونا ہے تو اس کے سامنے روؤں گا جس کے سامنے بادشاہ بھی روتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے. میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں, اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو. سجدہ تمہاری طاقت ہے. سجدے نے تم کو بلند کیا, سجدوں نے تم کو دنیا میں روشن کیا, سجدوں نے تم کو 313 تھے ہم, اور اس سجدے کو یاد کرو, اس جنگ کو یاد کرو جسے اللہ نے اپنی نشانی کہا. وہ بدر کی جنگ ہے. کون سی جنگ ہے جسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ چلو اب ہم پر حملے کا معاملہ ہے. 1000 لوگ ادھر سے آ رہے ہیں, ان کے پاس فوجیں ہیں, ان کے پاس طاقت ہے, چلو تم میں کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ ہمارے پاس صرف 7 تلواریں, ان کے پاس 1000 تلواریں, ان کے پاس بہترین گھوڑے ہیں, تمہارے پاس صرف کچھ گھوڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, صحابہ کرام نے بولے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. نبی پاک نے ارشاد فرمایا چلیں گے, سوچ لو, ان کے پاس بڑی طاقت ہے, تمہارے پاس ظاہری طور سے طاقت نہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں, امت موسیٰ نہیں ہیں, ہم اپنی جان دے دیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. صحابہ چلے, ان کے روزے تھے, 17واں رمضان تھا, اور روزے تھے, ان کے پیٹ بالکل پیٹ سے لگے ہوئے تھے. اور جب وہ مدینے سے نکل رہے تھے یہودیوں نے ان سے تانے دیے, کہا مسلمانوں کہاں جا رہے ہو, تمہارے پاس طاقت ہے جو لڑنے جا رہے ہو, ارے یہ بتاؤ تمہارے پاس تو تلواریں تک نہیں ہیں, کیسے لڑو گے ان لوگوں سے جو بڑی تیاریاں کر کے آئے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا ارے ہم کو تلوار اور لشکر پہ نہیں, آمنہ کے لال پر بھروسہ ہے. حضور کے پیچھے چلے ہیں, یہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے. میرے نبی پاک نے آج جو سجدہ کیا ہے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے میرے نبی پاک نے اپنے سجدے کو لمبا کیا ہے, تم نے رونا چھوڑ دیا سجدوں میں. حالانکہ تمہارے نبی کی یہ بڑی پیاری سنت ہے کہ میرے نبی پاک اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے, میرے پیغمبر رویا کرتے تھے, اللہ کے رسول رونے لگے اور میرے نبی پاک اتنا روئے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور کی جو مبارک چادر ہے آپ کے کاندھوں سے نیچے کو اتر کے آ جاتی ہے, اور پھر میں آپ کی چادر کو رکھتا ہوں, حضور کی آنکھوں کے آنسو سے وہاں کی جو پوری ریت ہے وہ بھیگ رہی ہے میرے پیغمبر کے آنسوؤں سے. رسول گرامی وقار کی کہتے ہیں حضور سے میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ اللہ کرم کرے گا, مگر میرے نبی سر نہیں اٹھاتے ہیں. حضور کے آنسو, اللہ کے رسول کے آنسو, میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام, او در یار کے جانے والے. میرے نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اس کا مفہوم اس طرح سے دعا کرتے ہیں, اے میرے مالک
میں نے جو طائف میں تکلیفیں اٹھائیں اور جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں اور جو میرے اوپر ظلم ڈھائے گئے، جو شیب ابی طالب میں مجھ کو ستایا گیا، اس سب کے بدلے میں یہ 313 میری پوری زندگی کی کمائی ہے۔ اے میرے مالک، یہ میرا ابو بکر، یہ میرا عمر، یہ میرا عثمان، یہ میرا بلال، یہ میرا علی، اگر یہ آج شہید ہو گئے، اگر یہ آج مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ دیکھ میرے غلاموں کو، ان کے پیٹ سے لگے ہوئے رمضان کے مہینے میں ان کے پاس تلواریں تک نہیں ہیں، یہ صرف تیرے نام کے بھروسے پر آئے ہیں۔ میرے غلاموں پہ اپنا کرم کر دے، اپنی مہربانی فرما دے۔ میرے نبی پاک دعا کر رہے ہیں، میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، میرے نبی پاک نے سر اٹھایا، ادھر ہوا چلی، میرے نبی مسکرائے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسی ہوا ہے؟ فرمایا ہوا نہیں ہے، 500 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل زمین پہ اتر آئے ہیں۔ ادھر سے میرے نبی پاک نے فرمایا ادھر دیکھو، ادھر میاں وہ پوری رات کھانے والے اور گھمن اور غرور میں راتوں کو انہوں نے شرابیں پی ہیں ان ظالموں نے، اور وہ ظالم میرے نبی کے دین کو مٹانے کی نیت لے کر کے بڑی طاقت کے ساتھ آئے ہیں۔ صحابہ اکرام کو حضور نے کھجور کی ڈنڈیاں دے دی ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا حضور کھجور کی ڈنڈیوں سے تلوار کا کیا مقابلہ، مگر حضور کی پر بھروسہ کر کے، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے آگے بڑھے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دیکھو ادھر ہوا چلی، میکائیل اترے ہیں 500 فرشتے لے کر کے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا چلو اب میاں ادھر آئے، اور ادھر سے انہوں نے تلواریں اٹھائیں اور کہنے لگے ہمارے پاس طاقت ہے، اور ادھر صحابہ نے کہا ہمارے دل میں حضور کی محبت ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس مال ہے، صحابہ بولے ہمارے ساتھ آمنہ کا لال ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس تلواریں ہیں، شمشیر ہے، انہوں نے کہا ہمارے دل میں نعرہ تکبیر ہے۔ وہ صحابہ چلے، اور جب جنگ ہوئی میاں کیسے کاٹا تھا ان کفار کو، کفار مکہ کو کاٹتے کاٹتے ایسے کٹے کہ وہ بھاگنے لگے میدان چھوڑ کر کے۔ انہیں بھاگتے ہوئے وہ امیہ بھی تھا جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا، بلال نے اس کو دیکھا، اس کا پیچھا کیا، جا کر کے اس کے منہ میں ایک زور سے گھوسا مارا، وہ زمین پہ گرا، بلال کے ہاتھ کو دیکھنے لگا، بلال نے کہا بے دیکھتا کیا ہے؟ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج لوگ پیروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، جی یہی بات ہے، قوالی والے پیر جو ہیں۔ جی جی ایک اونٹ پاگل ہو گیا مدینے میں، اس اونٹ نے لوگوں کو ماننا شروع کیا۔ حضور سے عرض کی گئی یا رسول اللہ ایک اونٹ ہے وہ پریشان کر رہا ہے، پاگل ہو گیا۔ حضور جب گئے تو وہ حضور کی طرف بھی دوڑا، صحابہ ڈر گئے حضور کو تکلیف نہ پہنچائے، مگر اس نے آ کر کے حضور کے پاؤں پہ سجدہ کیا۔ سبحان اللہ جلدی بولو یار، سبحان اللہ۔ تو جب سجدہ کیا تو صحابہ نے عرض کی حضور ہمارا زیادہ حق ہے سجدہ کرنے کا، حضور ہمیں اجازت دیں۔ فرمایا نہیں، میں اگر مخلوق میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو دیتا اپنے مرد کو سجدہ کرے۔ آج لوگ انٹرنیٹ پہ جو پھیلاتے ہیں ان کے لیے پیغام دے رہا ہوں، فیس بک پہ ڈال دیا بریلوی پیر اور وہ قوالی، اس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کوئی بریلوی پیر ہے؟ کوئی جاہل ہے، بدتمیز ہے، بے وقوف ہے کوئی؟ یہ بریلوی پیر ہے؟ بریلوی پیر یہ کوئی سجدہ ہوتا؟ اس پیر کی حیثیت کیا ہے؟ سجدہ اگر روا ہوتا حضور کو ہوتا، اور خدا کی قسم اگر سجدہ پیر کے لیے جائز ہوتا تو سب سے پہلے جو مرید سجدہ کرتا اس کا نام ابو بکر صدیق ہوتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اعلیٰ حضرت کو چھوڑتا ہے آدمی تو جنہیں کہاں پہنچ جاتا ہے کچھ خبر نہیں۔ جی اور میری بات آپ نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، اپنی زندگیوں میں یہ بات آپ پیدا کریں۔ آج آپ کے موبائل آپ کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، جس کی ٹائمنگ 5 گھنٹے سے زیادہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ادھر صاحب جو بات کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے بات نہ کریں، اس سے تھوڑا خلل پیدا ہوتا ہے، بڑی گزارش ہے آپ سے۔ اب سنیں، یہ جو موبائل 4 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم جن لوگوں کا ہے ان کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی نے بتایا کہ یہ لوگ پاگل ہونے والے ہیں، ان کے دماغ جو ہیں وہ پاگلوں کی طرح ہو گئے ہیں، چونکہ 6 گھنٹے تک لگاتار جو اسکرین ٹائم موبائل دیکھتا ہے یہ اب نارمل ہے، نارمل انسان نہیں ہے۔ آج عورتیں اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو موبائل دے رہے ہیں، اور وہ موبائل
دیکھ کے خاموش ہو جاتی ہیں عورتیں، سمجھتی ہیں ہمارا پیچھے چھوٹ گیا۔ کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے، یہ انہوں نے ابھی 6 مہینے پہلے یہ اپڈیٹ کیا کہ یہ جو عورتیں اپنے بچوں کو موبائل دیتی ہیں، یہ موبائل نہیں دے رہی ہیں، یہ ان کو ڈرگس دے رہی ہیں، زہر دے رہی ہیں، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ اور ہوا بھی یہی، کرناٹک میں بچہ پاگل ہو گیا، اور پاگل ہوا 5 سال کا بچہ، اس کو سائیکسٹری کے پاس لے جایا گیا، ماہر نفسیات کے پاس لے جایا گیا، پوچھا یہ جو آپ کا بچہ ہے، انہوں نے چیک اپ ہوا، کہا تیری ماں کہاں ہے؟ کہا لگا PUBG کے اندر ہے۔ تیرا باپ کہاں ہے؟ موبائل کے اندر ہے۔ ماں کہنے لگی میں تیری ماں ہوں۔ کہا نہیں، تو میری ماں نہیں ہے، میری ماں تو وہ ہے جو میرے ساتھ رہتی ہے، میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے، وہ میری ماں ہے، تو میری ماں نہیں ہے، تو میری ماں نہیں ہے۔ بچہ 5 سال کا، اس کا توازن کھو گیا۔ اچھا اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، بچے خودکشی کر رہے ہیں، اوپر سے کودے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہ جو بیمار لڑکے رات کے وقت میں سب سو جاتے ہیں، وہ جو موبائل پہ انٹرنیٹ پہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ جو گیم کھیلتے ہیں، یہ اگر یہی حال رہا اگلے 10 سال میں، یہ کوئی بعید نہیں ہے، 10 سال کے اگلے 10 سال میں ہر گھر میں ایک پاگل ہوگا جسے موبائل کی عادت ویسی ہوگی جیسے ڈرگس کی عادت ہوتی ہے۔ او میرے بھائیوں، او میری بہنوں، اپنے بچے کو عشق رسول سکھاؤ۔ اپنے بچے کو دیکھو، بھینس کا بچہ اور بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتی ماں کو پہچان لیتا ہے، مگر انسان کا بچہ نہیں پہچانتا۔ کیوں؟ یہ بچہ انسان کا کوڑا کاغذ ہے، اسے جو سکھاؤ گے یہ وہی سیکھے گا، جو پڑھاؤ گے وہی پڑھے گا۔ اس کو تم نے اپنے وقت دیا، موبائل کے حوالے کیا، موبائل کے حوالے ہو گیا، اللہ کے حوالے کرو گے، اس کے رسول کے حوالے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے اور دودھ پلاتے وقت وہ اپنے نبی پر درود بھی پڑھ دے، اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے، عشق رسول اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ آج عشق رسول کی ضرورت ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ علماء، یہ حفاظ و قراء، یہ اکثر اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ذرا، یہ بچے کو جب آپ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنا بچہ جب آپ کا تمہارا 5-6 سال کا ہو جائے تو اس کو اللہ کا نام لینا سکھاؤ، اس کو کہو اللہ۔ امام غزالی کہتے ہیں جب تم اپنے بچے سے کہو گے، کہو اللہ 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 اللہ، وہ 5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ جب وہ بولنا شروع ہوتا ہے اس کو سکھاؤ اللہ اللہ۔ وہ اللہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا ابا ابا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ، وہ کہہ رہے ابا ابا۔ امام محمد غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے، دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی مسجدوں میں لے کر کے جایا کرو، یہ جو بچے آپ کے موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایمان ہوتا تو ضرور انسان کو فکر ہوتی، مگر ایمان کمزور ہو گیا، اور اتنا کمزور ہو گیا کہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی انسان راتوں بھر دیکھ رہا ہے، انسٹاگرام پہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، عورتوں کو بے لباس دیکھ رہا ہے، نیم برہنہ دیکھ رہا ہے، پوری رات دیکھ رہا ہے، حالانکہ اس کو خبر نہیں۔ نوجوان کو جس نے اپنے موبائل پہ سویپ کرنا شروع کیا ہے، اس کو یہ خبر نہیں، یہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ کل اگر قیامت کے دن یہ آنکھیں بول جائیں اور میرے دوست یہ کہیں مالک تو نے دیا تو تھا ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، تو نے دیا تو تھا اپنے حبیب کا اور تیرا دیدار کے لیے، مگر اس نے مجھ سے گندی فلمیں دکھوائیں، گندی تصویریں دکھوائیں، یہ تو پھر کیا ہوگا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس وقت میں کیا ہوگا؟ بولو، اگر اللہ نہ کرے کہ ہمارے عیب کھل گئے رب کے سامنے، بولو اس وقت میں کیا ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی یہ کچھ دنوں پہلے راجستھان میں مسلمان لڑکے یہ اپنی ڈیزائر گاڑی میں اپنی جا رہے تھے، بڑی سی اسکرین انہوں نے باہر سے لگوائی تھی، حالانکہ کمپنی کبھی بھی اسکرین ایسی نہیں دیتی جس میں ویڈیو چلے، یہ کوئی جاہل لوگ اسے لگوا لیتے ہیں، اس سے ڈرائیور کا بھی دماغ بھٹکتا ہے۔ اب اس میں گندی تصویریں، ناچ گانا ہو رہا ہے، اور گانا ہوتے ہوتے 120 پر گاڑی چل رہی ہے، اچانک گاڑی آٹو کنٹرول ہوئی، چاروں اسی آن دا اسپاٹ ختم ہو گئے، اسی وقت مر گئے۔ اب ذرا غور کرو، وہ اسی حال میں جب اٹھیں گے، اسی ناچ گانے کو دیکھتے دیکھتے جب اٹھیں گے، تو بولو اس وقت میں کیا ہوگا؟ میں آپ سارے حضرات سے پوچھتا ہوں، ان چاروں کا جب پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوگا اس وقت کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جا کر کے دیکھا کرو، کتنی لاشیں روز جاتی ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا اپنے رب سے؟ میرے بھائیوں، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان، وہ تلوار چلا رہے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا، صرف یہ فزیکل زنا نہیں ہوتا، آنکھوں سے دیکھنا بھی آنکھوں کا زنا ہے، آنکھوں سے بدنگاہی کرنا
یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھوں زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. او میرے دوستو, او میرے بھائیو, ذرا غور تو کرو. حضرت عتبہ بن غزوان ان کا مزار ہے یہاں پر بصرہ میں نے حاضری کی ہے. انہوں نے اپنی آنکھ میں اپنی تلوار کی نوک مار کے آنکھ نکال کے پھینک دی, اور جب پھینکی ابو موسیٰ اشعری آئے, آ کر کے بولے او عتبہ تو نے اپنی آنکھ کیوں نکال دی؟ کہنے لگے اس وجہ سے کہ ایک لڑکی پہ ابھی نظر پڑ گئی, حضور کی حدیث یاد آئی جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی, تو میں نے اس وجہ سے آنکھ نکال کے باہر پھینک دی. اے میرے دوست, صحابی کا ایمان تو یہ ہے, تیری تو راتیں برباد ہو گئیں, تو نے تو 3 گھنٹے یوٹیوب دیکھا, فیس بک دیکھا. میرے بھائی میں تجھ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتا. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, ایک بندہ رکن یمانی پر, ایک بندہ رکن شامی پر جائے یہی دعا کرے, رکن عراقی پر, رکن اسبت پر, وہ وہاں پہ بھی یہی دعا کرے, وہ مقام ابراہیم پر روئے تو یہی دعا کرے اے اللہ مجھے ایمان پہ خاتمہ فرمانا, میرا ایمان پہ خاتمہ. وہ 3 دن لگاتار روتا رہا. میں اس کے قریب گیا, میں نے پوچھا کیوں بھائی 3 دن ہو گئے لگاتار ایک ہی دعا کرتے ہو, کوئی خاص وجہ؟ جی حضور, میرا ایک بھائی تھا, اس نے 40 سال اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھی مگر بدنگاہی کرتا تھا, نصرانی بن کے مرا ہے, نصرانی عورت کی محبت کے جال میں پھنس کے مرا ہے. اور دوسرا میرا بھائی 35 سال اذان پڑھی, وہ بھی ایمان پہ نہیں مرا. میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں میرے مالک میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا میرے کریم. مرتے وقت حضرت ابو ہریرہ کی بات کرتا ہوں, یار ابو ہریرہ کے پیروں کی تھوبن کے برابر بھی ہم نہیں, مگر ہمیں اپنے ایمان کی بالکل بھی پرواہ نہیں. نہ جانے کن کن باتوں میں الجھ گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت میں کبھی رنگ زرد ہوتا ہے, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی سرخ, کبھی زرد. صحابہ آگے بڑھے, اتنے بڑے صحابی, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور آپ زرد, آپ کا چہرہ کیا موت سے ڈرتے ہیں؟ کہا نہیں نہیں, میرے نبی فرماتے ہیں موت کے وقت میں انسان کو خبر ہو جاتی ہے وہ جنتی ہے یا جہنمی. تو میں ایک عرض کرتا ہوں مالک ابو ہریرہ بڑا گنہگار ہے, موت کا وقت ہے, یہ آخری وقت ہے, اگر تو نے اس کو نہ اس وقت کرم کیا, اس کو معاف نہ کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا. میرا امام کہتا ہے یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو, راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے. مجھے پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے, کیا تمہیں یہ فکر نہیں کہ کل تمہیں مرنا ہے؟ کہاں گئی میری بیٹیاں, میری بہنیں جو خوف خدا اپنے بچوں کو یاد دلاتی تھی؟ اب تو میاں, اب تو ایسے مشائخ بھی اللہ ماشاءاللہ رہ گئے جنہوں نے خوف خدا. اب تو میاں لوگ اب جنت کی ٹکٹ بانٹ رہے ہیں, لے میں تجھے جنتی بنا رہا ہوں, تو میرا مرید ہو جا, میرا یہ پڑھ لے. میں کہتا ہوں جیسے میاں کے آج کل کے حالات ہیں ان بے عملوں کے, لگتا ہے ان کی خود کی جنتیں خطرے میں ہیں. یہ جنتیں بانٹنے والے وہ پیر نہیں ہو سکتا جو دل کا خوف نکال دے, پیر وہ ہوتا ہے جو خوف خدا دل میں ڈال دے. وہ پیر نہیں ہو سکتا, وہ ڈھونگی ہوگا, کوئی بدتمیز ہوگا. سنو میرے بھائیو, یہ سنو, دلی یہاں سے بدایوں سے ہجرت کر کے ایک عورت دلی گئی ہے. دلی میں 10x12 کے ایک کچے مکان میں وہ نماز پڑھ رہی ہے اور نماز تہجد کی ہے, اور وہ روتی ہے. اس کے رونے کی آواز سے اس کا 7 سال کا بچہ اٹھ جاتا ہے, اور اٹھنے کے بعد پوچھتے اماں کیوں روتی ہے؟ ماں سلام پھیرنے کے بعد کہتی ہے میرے لال ابھی میرے ہاتھ پہ ایک چھپکلی چڑھ گئی, پھر مجھے اپنی اندھیری قبر یاد آ گئی کہ جب میں قبر میں جاؤں گی تو کیا ہوگا. میرے آج تو میں نے اس کیڑے کو ہٹا دیا, کل جب قبر میں جاؤں گی تو ناک میں اور منہ میں کیڑے چلتے ہیں. میرے لاڈلے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان کے قریب گیا اور جا کے میں نے پوچھا اے قبر والو کیا حال ہے؟ کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی پھر بھی آواز آئی کیا پوچھتا ہے. ہماری قبروں میں یہ حال ہے کہ جیسا اندھیرا ہم نے دیکھا ہے ایسا اندھیرا نہ کبھی سنا تھا نہ کبھی سوچا تھا. میری ناک میں اور منہ میں کیڑے چل رہے ہیں, میرا پیٹ پھٹ گیا, میری شرمگاہ کیڑوں نے کھا لی, میں ذلیل ہو گیا. اللہ اکبر, ذرا غور کریں. وہ عورت کہتی ہے میرے بیٹے میرے ہاتھ پہ چھپکلی چڑھی, آگ تو ہٹائی, کل میں مروں گی قبر میں جاؤں گی. میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب مردے کو رکھا جاتا ہے قبر میں اوپر سے تختے ڈال کے اوپر سے مٹی ڈالی جاتی ہے. جب لوگ واپس جاتے ہیں تو کہتا ہے آواز دے کے کہاں جا رہے ہو میرے دوستو, کہاں جا رہے ہو میرے بھائیوں, بتاؤ رکو, مجھے کہاں چھوڑ کے جاتے ہو؟ اس بہیڑی میں کتنے
اپنی قبر والوں کے ساتھ یہ سب ہو گیا۔ روز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ قبر کے لیے کہا گیا ہے، یعنی 5 ہو گئے، ایک مردے کو لگا کے 4 اتارنے والے، ایک مردہ، اب وہ 4 کو رکھ کے، وہ ایک کو رکھ کے 4 وہاں پاس آ گئے۔ مگر غافل میرا امام کہتا ہے تو ہمیشہ نہیں اتارنے والا رہے گا، ایک دن تو اندر رہے گا، اوپر تیرے تختہ لگا کے سب واپس چلے آئیں گے۔ جس رب سے تو نے منہ موڑا ہے غافل، اپنی غفلت کو دور کر، اپنے رب سے توبہ کر۔ پوچھنا چاہتا ہوں آپ تمامی حضرات سے، وہ عورت یہ تقریر جو کر رہا ہے یہ بھی مر جائے گا، یہ جو سن رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے، جو میری بہنیں کاکروچ سے ڈرتی ہیں یہ بھی قبروں میں جائیں گی، یہ میری بیٹیاں بھی جائیں گی، سب مریں گے۔ کسی کو موت نہیں چھوڑے گی، نہ عالم کو، نہ جاہل کو، نہ متقی کو، نہ پرہیزگار کو، نہ کسی پیر کو، نہ مرید کو۔ وہ عورت کہنے لگی میرے لاڈلے اسی موت سے لرزہ اور لرزہ میرے جسم پہ طاری ہے۔ تو بیٹے نے کہا اماں تم تو بڑی ہو، میں تو چھوٹا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ تو ماں نے کہا بیٹے سجدہ کر، اللہ تجھ پہ کرم فرمائے گا۔ ماں نے بیٹا جب سجدے میں کیا نا وضو کر کے، تو ماں بھی سجدے میں جا کے بولی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کر لینا یہ تیرا کام ہے، میرے مالک میرے بیٹے کو قبول کر لے۔ ماں روز روتی تھی اور روتے 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 بیٹا جوان ہو گیا۔ اللہ کے سامنے اس کی نماز پڑھنے کی، رونے کی عادت پڑ گئی۔ بیٹا جب جوان ہوا، ماں کا وصال ہوا اور جا کے 750 سال گزر گئے اس عظیم ہستی کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے۔ مگر جا کر کے دیکھو بادشاہوں کی بیویوں کی قبریں ختم ہو گئی، مغلوں کی شہزادیوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے، مگر جو اللہ کے سامنے روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے۔ اس کے مزار پہ ہر بدھ کے دن میلہ لگتا ہے، قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے، مغلوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے، اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے۔ اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ جب ماں دلی میں سجدہ کرے تو بیٹا دلی کو شریف بنائے، جب ماں سجدہ کرے کچوچا والے کی، وہ کچوچا میں قدم رکھے شریف بنا دے۔ ماں جب سجدہ کرے کلیر والے کی تو صابر پاک کلیر کو شریف بنائے۔ جب سجدہ کرے معین الدین چشتی کی ماں تو ان کا بیٹا اجمیر کو شریف بنائے۔ جب گیلان میں غوث اعظم کی ماں سجدہ کرے تو اس کا بیٹا بغداد کو بغداد شریف بنائے۔ جب سجدہ کرے سیدہ فاطمۃ الزہرا مدینے میں تو ان کا بیٹا کربلا میں قدم رکھے اور شریف بنائے۔ اپنے بچوں کو بچپن میں مسجد میں لے کے جاؤ، لے کے جاؤ مسجد میں، اور سنو بچپن میں اپنے بچوں کو سکھاؤ، غوث پاک کا نام سکھاؤ، بڑے پیر کا نام سکھاؤ، غریب نواز کا نام سکھاؤ۔ ان کو بچپن میں ہی ایسا سنی بنا دو، ایسا سنی کہ یہ بریلی میں سوداگران میں ایک 6 سال کا بچہ ہے، بڑا عظیم الشان ہے، وہ اپنے ابا سے بڑا ہی عظیم سوال کرتے ہیں اور ایک بڑا بہترین سوال کرتے ہیں۔ والد صاحب سے کہتے ہیں یہ بتائیے، وہ 6 سال کا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے، والد صاحب سے کہتا ہے بتائیے یہ بغداد شریف کدھر پڑتا ہے، بغداد شریف کدھر پڑتا ہے؟ ابا نے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بیٹے کیوں؟ کہا میں اس طرف کو پاؤں کر کے نہیں سونا چاہتا جدھر کو میرے غوث اعظم کا روضہ ہے، میں ادھر کو پیر پیٹ کر کے بھی نہیں بیٹھنا چاہتا۔ یہ آج تمیز ہے؟ لوگ بات کرتے ہیں، سنیں اب ذرا بیٹے نے جب یہ کہا تو باپ کی محبت میں آنسو آئے، بیٹے کو محبت سے اٹھایا اور اٹھنے کے بعد میاں یہی بچہ جب بڑا ہوا، اسی بچے کو جس کو گھر میں غوث اعظم کی محبت ملی، اور جب بچہ بڑا ہوا اسی کا نام امام احمد رضا تھا، اسی نے کہا تھا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، تجھ سے در دست سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہ پٹا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرا دولہ تیرا۔ فرماتے ہیں فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں سنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ کہیں فرماتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، رشک بلبل ہے رضا لالا صداق بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر۔ کہیں فرماتے ہیں طلب کا منہ تو کس قابل ہے آغا مگر تیرا کرم کامل ہے آغا، تو اپنے وقت صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے آغا، اور الوہیت ہی احمد نے نہ پائی نبوت ہی سے تو عاطل ہے آغا، اور صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے قادری منزل ہے آغا، جسے ڈھونڈے نہ پائے چاہ والے
وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث؟ فرماتے ہیں پوچھا یہ میلہ کس کا لگتا ہے بریلی میں جسے دیکھ کے حیرت میں ہے پوری دنیا؟ جب عالم خیال میں امام احمد رضا سے پوچھا گیا آواز آئی یہ میرا میلہ نہیں ہے، پھر فرماتے تیری چڑیاں ہے، تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث؟ یہ کہنے فرماتے ہیں تو جو کہا جو تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث؟ پوچھا کیا چاہیے؟ کہا میرے غوث اعظم تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ تو میاں میرے غوث اعظم نے کرم یہ کیا کہ جب اعلی حضرت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا اعلی حضرت کا تھا، مگر شکل تھی میرے غوث اعظم کی۔ اسی مفتی اعظم نے کہا تھا یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور بریلی سے ٹکرانے والوں تم دھوکے میں بریلی سے نہیں بغداد والے سے ٹکرا جاتے ہو، تمہارا جھگڑا بغداد والے سے ہی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے بخشا انہیں محروم رکھا، تیرا میرا کیا جرم فاصل ہے ادوب الدین مذہب والے حاصل، تو ہی تنہا کا زور دل ہے سنو ابھی کچھ زمانے پہلے جب بریلی سے ایک جنازہ نکلا تو لوگوں نے جب اس کی شان کو دیکھا، اس کی ہیبت کو دیکھا، اس کی صداقت کو دیکھا تو کسی نے یہ نہیں کہا احمد رضا کا پوتا جا رہا ہے، کسی نے نہیں کہا مفتی اعظم کا نواسا، سب یہی کہہ رہے تھے اختر قادری خلد میں چل دیا۔ واہ 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 سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، عرص اعلی حضرت، اعلی حضرت تکبیر سبحان اللہ۔ کبھی مدینہ جاؤ تو اعلی حضرت کے جلوے دیکھو، واہ 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 سبحان اللہ۔ میں سنی ہوں، اعلی حضرت کا غلام ہوں، دیوبندی، حالانکہ وہ مولانا نہیں ہوتا، پھر بھی سمجھانے کے لیے مولانا کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں کتنی بار مدینے گیا مگر کبھی کرم نہیں ہوا، کہتا ہے جس دن میں نے احمد رضا کا شعر پڑھا ہے نا، جلدی بولو جلدی بولو جلدی بولو، اور سنو مجد الفسانی کبھی مدینے نہیں گئے، انہوں نے حج نہیں کیا، کہا کیوں؟ کہ میں حضور کو چہرہ دکھانے کے لائق، حضور کو چہرہ دکھانے کے لائق۔ آج کل 20-25-50 ہزار روپے ہو گئے تو وہاں جا کے سیلفیاں، بدتمیزیاں، بےہودیاں، اپنی بیویوں کو حرم میں تصویریں ادھر ادھر، معاذ اللہ بدتمیز بےہودہ لوگ جاتے ہیں، ایسے جاتے ہیں۔ میرا امام گیا ہے، توجہ کرو، نہ کبھی ڈاکٹر اقبال کبھی مدینے نہیں گیا، اس نے بھی یہی کہا کہ میں حضور کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے، اقبال نہیں کہا تھا نا، مگر وہ کبھی مدینے نہیں گیا، مجد الفسانی بھی مدینے نہیں گئے، مگر میرے امام گئے تو ہمارے غلاموں کے لیے بھی راستہ کھولا۔ فرماتے تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، آسی بھی ہیں چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدو مکہ نہیں کہ جان جہاں خیر و شر کی ہے۔ سنو میرے امام کے غلاموں، میرے امام نے مدینے میں مدینے والے سے اتنی محبت کی کہ جو بھی مدینے جاتا ہے اسے اعلی حضرت کا شعر ضرور سنائی دیتا ہے۔ میں 2017 میں جب فرسٹ ٹائم مدینے گیا، اب تو اللہ کا شکر ہے میں ہر سال جاتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اس وجہ سے پیسے سے محبت نہیں کرتا تھا جی سبحان اللہ۔ ہاں کچھ لوگ تو مدینہ ایک بار دیکھ پھر جاتے ہی نہیں۔ آلت کا ایک شعر سنا رہا ہوں ان کے لیے، فرماتے ہیں پھر نہ کر بٹلی مدینے کی طرف، ارے وہ چل جھوٹے بہانے والے، توجہ ہے کہ نہیں؟ مدینہ جاؤ، سبحان اللہ، آپ کو ہر کونے میں لوگ ملیں گے، عاشق انڈونیشیا کا ہوگا، عاشق یورپ کا ہوگا، عاشق لندن کا ہوگا، عاشق انگلینڈ کا ہوگا، مگر جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ جتنے جاتے ہیں یہ حضور کا کرم ہے
کہ جتنا اعلیٰ حضرت کا ذکر ہے مدینے میں ہندوستان کے کسی اور آدمی کا ذکر، کسی اور شخصیت کا ذکر نہیں ہوتا اتنا کسی کا ذکر. کیوں؟ اس وجہ سے میں ایک مرتبہ گیا تو میں نے جب دیکھا انڈونیشیا کے لوگ سلام پڑھ رہے تھے، میں قریب جا کے بولا دیکھو کون سا سلام پڑھ رہے ہیں، انڈونیشیا کے عاشق رسول ہیں، سلام میں کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھو انڈونیشیا والے کا سلام کیسی زبان کا ہے. جب میں قریب گیا تو عاشق انڈونیشیا کا تھا مگر زبان بریلی والے کی بول رہا تھا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کے داد دینے نہ دینے سے میرے اوپر فرق نہیں پڑے گا. سبحان اللہ. توجہ ہے، زور سے بولو. پڑھتا تو اب تک پڑھ جاتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو، مسکرا کے بولو. اعلیٰ حضرت کا عاشق، ایسے عاشق مدینے میں جا رہے ہیں. علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں کتا کوئی آیا، مدینے کا کتا، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. مدینے کا کتا آیا، میرے امام سے اس نے کچھ مانگا. میرے والد صاحب کہتے تھے کتا بھی بھکاری ہوتا ہے، اس کے پاس جھولی نہیں ہوتی مگر بھکاری ہوتا ہے، اسے کچھ دے دیا کرو کھانے کے لیے. ایسے آئے تو اعلیٰ حضرت نے اس کو کچھ گوشت کا ٹکڑا لے کے دے دیا. مگر پھر آپ بیٹھ گئے، رونے لگے. قطب مدینہ کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور آپ روتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے اپنی نعت کا مقطع کہا اور فرمایا پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ اللہ اکبر. فرماتے ہیں یہ مدینے کا کتا تھا، ہند کا نہیں، اس کا حق گوشت کا ٹکڑا نہیں، احمد رضا تیرے دل کا ٹکڑا تھا. کیا بات ہے. کوئی جاہلی ہوگا جو اعلیٰ حضرت کا مخالف ہو. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا مخالف ہونے کے لیے جاہل ہونا شرط ہے. جی یا جاہل ہوگا یا حاسد ہوگا، بے شک بے شک بے شک. یا جاہل ہوگا یا حاسد ہوگا. ورنہ جس نے پوری زندگی نبی کی عزت پہ پہرا دیا ہے سنی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق اعلیٰ حضرت، دل لگا کے تو بولو اعلیٰ حضرت. زندہ آباد. اعلیٰ حضرت کا دل آپ کو مدینے میں ملے گا، مدینے میں ملے گا. خود فرمایا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا. واہ سبحان اللہ. جیسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا اللہ اجمیر دیکھ لیں، جی مدینے میں لوگ ملتے ہیں انگلینڈ کے، نیوزی لینڈ کے، لندن کے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کی حاضری ہو جائے، ہمارے لیے مدینے میں دعا کر دو. ہم پوچھتے ہیں کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس عاشق رسول کو تو نہیں دیکھا، اس کی گلیاں دیکھنا چاہتے ہیں جو اتنا عشق کرتا ہے میرے نبی سے. یار کبھی محبت کی نفرت کی چادر اتارو اور محبت سے میرے امام کو دیکھو، تمہیں میرا امام جیسا نظر آئے گا. اس دور میں کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا. بے شک بے شک بے شک بے شک. نفرتیں ختم کرو. اور آخری باتیں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں 2-5 منٹ کے اندر. اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں. غیر مسلم ہمیں چڑھانے کے لیے ڈالتے ہیں اتنی لڑکیاں چلی گئیں، اتنی چلی گئیں، اتنی چلی گئیں، جی اور دیکھتے ہیں ہم تو ہم کو افسوس ہوتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ جو بچیاں گئی ہیں یا چلی گئی ہیں وہ نادان ہیں، انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں. ورنہ جنہوں نے سمجھا ہے ان میری بیٹیوں کو یہ پیغام سنانا کہ فلسطین کی بیٹیاں، فلسطین کی بچیاں، انہوں نے بیان دیا. آپ کو پتہ ہے فلسطین کے مسلمانوں کا حال یہ ہے، یہ حال ہے کہ 12,000 بچے شہید ہو گئے جن کی 10 سال سے کم عمریں تھیں، اور تقریباً 15,000 بچے یہ یتیم ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں. مگر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک ایک بریڈ پر 2-2 بچے ہیں اور 3-3 لوگ کھاتے ہیں. مگر وہ عورتیں رات کو کہتی ہیں، ان کے اس بیان کو سن کے اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں، پھر بھی یہ میری خواہش ہے کہ اگر ان عورتوں میں سے ایک لڑکی کا کوئی جوتا لا دے، وصیت کر کے جاؤں کہ میری قبر میں اس کو رکھ دینا میرے سینے پر. جن بچیوں نے یہ آج کے زمانے میں بیان دیا ہے ان کا ہم جب رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. کسی نے کہا برقع تو اوڑھ کے لوگ نہیں سوتے، آپ کیوں سوتی ہیں؟ کہ بم جب گرتا ہے تو ملبہ میں سے لاشیں نکلتی ہیں.
ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. کاش یہ باتیں میں اپنی بہنوں تک پہنچا پاتا. وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنی بہنوں سے اتنا ہی کہوں گا کہ اپنی پردہ داری کا خیال کرو اور اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دو, قرآن پڑھاؤ, انہیں بتاؤ خاتون جنت کے بارے میں, انہیں بتاؤ امی عائشہ صدیقہ کے بارے میں, سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں, ان کو بتاؤ امی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں, ان کو بتاؤ. یاد رکھو پہلے لوگ شادی کرتے تھے تو دیکھتے تھے نانی, دیکھتے تھے نہیں نانی, نانی ایک عورت اگر خراب آ جائے نا تو پورے خاندان کو ڈسٹرب کر دیتی ہے ایک عورت, مگر وہ دیکھتے تھے اس کی نانی دیکھو, نانی ٹھیک ہے تو بیٹی ٹھیک ہے. اب تو نانی آنی نہیں دیکھتے, دولت ہونی چاہیے, پیسہ کتنا ہے, کتنے بیکاری. جب کوئی حاجی جی کسی سے مانگتا ہے نا جہیز تو مجھے اس کے حج پہ شک ہوتا ہے, اس کا حج قبول نہیں ہوا, ورنہ یہ گھٹیا حرکت نہیں کرتا. سنو پہلے لوگ دیکھتے تھے کہ دیکھو نواز نانی کو دیکھو, اور اب نہیں دیکھتے, نانی کو دیکھو, دیکھنا چاہیے. اگر نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھیں, اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہرا دیکھیں, اور اگر نوازی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ دیکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹیوں کو اپنی سمجھائیں. میری بات یہیں پہ ختم ہو, رویا کریں, توبہ کریں, اور اعلیٰ حضرت اپنی اولاد کو بتا کے جاؤ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم ہیں. بے شک. کون ہے بولو, مجدد نہیں ہے, مجدد اعظم ہے. جیسے غوث اعظم ہے تو غوث اعظم نے اعلیٰ حضرت کو مجدد اعظم بنایا, سبحان اللہ. اور ایسا بنایا ہے کہ غوث اعظم پر اب کتنے اقباس آئیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, ایسے ہی مجدد آئیں گے مگر اعلیٰ حضرت پہ فرق نہیں پڑے گا. بے شک بے شک بے شک. ان کے ماتحت آئیں گے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سے محبت کریں, نسلوں کو محفوظ کریں, نہ کسی رافضی کی مانے, نہ کسی وہابی کی مانے, نہ کسی دیوبند, ہر سے صلح کلیوں پہ ہر طرف سے ہٹو, اور اپنے امام کا یہی مسلک ہے احمد رضا, اس کو تھامیے, اور یہ سیدھا راستہ ہے. یہ راستہ دنیا میں بھی تم کو برائیوں سے بچائے گا, آخرت میں انشاءاللہ جنت میں انشاءاللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ پابند رہو. کتنے لوگ ہیں جو حضور کے نام پہ اپنی جانیں دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کریں. جان دینے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں نا. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنے, مسکرانا نہیں. جو لوگ جان دے سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں بہیڑی میں جو آج سے نبی کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی, کھڑے ہو جاؤ. اور دیکھو داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے. کتنی؟ ایک صاحب کو میں نے دیکھا بڑی بحث کرتے ہیں, داڑھی اتنی ہونی چاہیے اتنی. مجھے وہ ایئرپورٹ پہ مل گئے. سنو, اے کھڑے رہو, کھڑے رہو, اے کھڑے رہو, کھڑے رہو, ادھر دو, کھڑے. تو میں نے ان سے پوچھا یہ آپ داڑھی پہ اتنی بحث کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے میری تحقیق یہی ہے. تو میں نے کہا میں نے آپ کے ابا کا چہرہ دیکھا ہے, ان پہ پوری داڑھی ہے, تو اس کو ہلکا کرائیے آپ. جی توجہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اس کو ہلکا کراؤ. جی. آخر میں انہوں نے مجھ سے پیچھے ہی چھوڑانا چاہا. ویسے میں پیچھے چھوڑتا نہیں ہوں. میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں, اچھی لڑکی چاہیے نا, شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ. بگڑی بھی خراب لڑکیوں سے بچ جاؤ گے. کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کوئی 5 ہو گئے, کوئی ہے چھٹا عاشق رسول, محفل رسول میں سے جو اٹھ کے کھڑا ہو. اب ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ. حضرت کی نظر پڑے گی علامہ مختار صاحب کی تو تمہاری زندگی میں تبدیلی آئی. آ جاؤ, بزرگوں کی نظروں کو کے سامنے آیا کرو, یہ دعائیں کریں گے آپ کے لیے. علامہ ارشاد القادری صاحب ہیں. کتنے ہو گئے بھائی؟ 7 ہو گئے. میں چاہتا ہوں امام حسین کی 10ویں ہو جائے. اور پیچھے بھی ہاتھ کھڑے کر دو, جتنے داڑھی رکھانے والے ہو ہاتھ اوپر کر دو. آ جاؤ بیٹے, آ جاؤ. یہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ اچھا. میں کہتا ہوں بھائی جو نیک کام ہے اس میں کمیٹی والوں کو بھی حصہ لینا چاہیے. جی. کمیٹی والے بھی حصہ لینا. میں کہہ رہا ہوں ایک آدھ کمیٹی والا بھی آئے نا. یہ کمیٹی والے ہیں, یہ دونوں کمیٹی والے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 ہو گئے. اچھا ہو گئے کافی. چلو اب بھیڑ زیادہ ہے, ہاتھ نہیں اٹھانے کا وقت ہے, چونکہ 1:40 پہ کل ہونا ہے. 2:38 پہ کل ہوگا انشاءاللہ. 2:38
چلو ٹھیک ہے، اب تو میں نے تو کر چکا تقریر، 1 گھنٹہ ہو گیا مجھ کو، میں اتنی دیر سے بار بار کہہ رہا ہوں تو آپ نے بتایا نہیں. ہاں وہ مگر اتنے لمبے تھوڑی بیٹھے ہیں حضرت. ابھی شعر قادریت ہے، تشریف رکھتے ہیں. کھڑے رہو بھائی 1 منٹ. ہاتھ اٹھا لو داڑھی رکھانے والے، ضرور یہاں آنا مشکل ہے. ہاتھ اٹھا لیں اوپر، میرے ساتھ کہیں وعدہ کریں انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی. انشاءاللہ پوری رکھائیں گے، انشاءاللہ پوری رکھائیں گے. بیٹھ جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. نماز کی پابندی کریں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. اپنی اچھا حضرت کی طرف سے، بھائی کی طرف سے امامہ شریف آپ کو باندھنے کے لیے سنت ہے حضور کی، آپ کو یہ بھائی دیں گے 11 لوگوں کو، سب کو داڑھی اپنا نام لکھوا کے لے لیجیے گا انشاءاللہ. مسلک آلات پہ سختی سے پابند رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہمیشہ پابند رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. میری کوئی غلطی ہوئی میں رجوع کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. وقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جن لوگوں